علی گڑھ یونیورسٹی میں بھی آپ کا علم ریاضی پڑھایا جاتا ہے. ایک پروفیسر ریاضی کے یعنی گڑت کے کہیے سیدھی سی علم ریاضی گڑت کے پروفیسر آئے, ان سے ایک سوال حل نہیں ہو رہا تھا اور وہ جانے تھے کیمبرج یونیورسٹی جانے والے تھے. تو کسی نے بتا دیا کہ احمد رضا نام کے مولوی صاحب ہیں بریلی شریف میں, انہیں اور دکھا لو. تو انہوں نے کہا بھائی مولوی صاحب کا مسئلہ تھوڑی ہے علم فقہ تھوڑی ہے, تو علم ریاضی ہے. انہوں نے کہا پھر بھی دکھانے میں کیا آپ کو حرج ہو رہا ہے. وہ آئے اور آ کر کے کہا صاحب یہ ایک علم ریاضی کا سوال ہے, اگر ہو سکے تو آپ دیکھ لو ادھر. تو انہوں نے دیکھا اور کتاب بغیر دیکھے, بغیر کسی آپ کتاب کو دیکھے اور اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پروفیسر صاحب دیکھتے رہے اور وہ لکھتے رہے. ذرا دیر میں لکھ کے ان کا سوال حل کر کے دے دیا, لو صاحب آپ کا سوال دیکھ لو, جواب دیکھ لو. بڑی دیر حیرت سے منہ تکتے رہے. یہ کیا ہے مسلمانوں؟ یہ علم کی بات ہے. یہ جس آج ہم دھند مچانے کو ہر جگہ جلسوں میں بھی دیکھو اور جگہ جگہ بھی دیکھو, رضا رضا رضا, صرف دھند ہی دھند ہے. ان کی کتابوں کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے. بغیر پڑھے اعلیٰ حضرت کو بتائیے کیسے ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہو سکتے ہیں بغیر پڑھے ان کے علوم کے. ارے بھائی انہوں نے 52 علوم پر کتابیں لکھ دی ہیں, آپ پڑھ کے ہی دیکھ لو. تو اپنے بچوں کو نہ پڑھانے کی ضرورت ہے نہ پڑھنے کی ضرورت ہے, بس جو ہے کیا ہے, بس دھند مچانے کی ضرورت ہے. دھند مچانے سے نہیں ہوتا کام, بلکہ پڑھنے سے. ہمارے عالموں نے کیا لکھا ہے اسے پڑھنے سے کام ہوگا, تبھی ہماری. ایک کتاب میں ایک مثال یہ لکھی ہے, انگریزی کی ایک کتاب تھی, اسے جو ہے پڑھا ہے, تو اس میں کتاب میں مثال یہ لکھی, ایک چڑی مار یعنی کہ جو شکاری ہوتا ہے, اس نے ایک بہت خوبصورت پرندہ دیکھا, اوپر جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر وہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا. تو انہوں نے کہ بھائی اسے جو ہے میں وہاں تک پہنچوں. تو جھاڑیاں تھیں پہاڑ پر, وہ راستہ بناتے چلے گئے, پتھروں کو کاٹتے چلے گئے اور اس جگہ وہ پہنچ گئے, برسوں میں جا کر کے پہنچے. تو اس جگہ اس کا پرندہ تو نہیں ملا, ہاں مگر اس کا بیٹھنے کا ضرور 2-4 پر ضرور ملے. اس سے بھی اگلی پہاڑی پر اس کا گھونسلہ تھا. تو وہ بوڑھے ہو چکے تھے, لوگوں نے انہیں جب دیکھا کوشش کرتے ہوئے, کہا کہ پوری زندگی تم نے اس میں بڑھاپا آ گیا کاٹتے کاٹتے جھاڑیوں کو اور پتھروں کو, تمہیں کیا حاصل ہوا, تمہیں کیا حاصل ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حاصل یہ ہوا کہ میری آنے والی نسل یہاں سے جہاں تک میں نے کام کر دیا اس سے آگے کام کرے گی, اس سے آگے کام کرے گی. تو جہاں تک ہمارے عالموں نے لکھ دیا ہے اس سے آگے تحقیق ہماری نئی نسل کرے تو ہم مان لیں گے کہ ہاں ہمارے بزرگوں کا جو کچھ ہے وہ ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہے اور اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے. کہ باپ کا علم جو بیٹے کو نہ اگر ازبر ہو تو پسر لائق میراث پدر کیوں کر ہو. یہ سمجھیے, سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں. دنیا میں زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. جو علم اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے قرآن و حدیث کی شکل میں, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں, انہیں پڑھ کر پھر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کے دنیا کو یہ درس دینا ہے. جو آج کہتے ہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ ہندوستان میں پیش ہوئی ہے, اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ ناخواندہ قوم مسلم ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی بے شعور قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے. کہاں جب ہمارا عروج ہوا تھا, ہم جہاں سے شروع ہوئے تھے تو پڑھائی سے شروع ہوئے تھے. آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ لوگ جنہیں نہ بولنے کا شعور, نہ کھانے کا شعور, نہ رہنے کا شعور, وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قوم سب سے زیادہ بد سلیقہ ہے اور بے علم ناخواندہ نہ بغیر پڑھی قوم ہے. مسلمانوں یہ کس نے کہلوایا؟ یہ کس نے کہلوایا؟ یہ ہمارے ہی اعمال نے ہمیں جو ہماری بدنامی کرائی ہے. تو اگر ہم پڑھ لیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مسلمانوں پڑھنے کے بعد میں ایمان بھی آتا ہے اور علم بھی آتا ہے. علم اور ایمان کیسا مسلمانوں آج ذرا سی بات پر بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر کوئی دے دے لالچ دے دے تو پھر اس لالچ میں بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. نان پارا کے زمیندار آئے, وہ زمینداروں کا وقت تھا, ان پر زمینداروں پر سونا بے تحاشا تھا. نوابوں پر زمینداروں پر سونا یعنی ان کے خزانے بھرے پڑے تھے, اور ایک عام آدمی روٹی اور کپڑے کو محتاج تھا. یہ زمانہ وہ تھا ایسا جو نوابوں کا زمانہ تھا, زمینداروں کا. یعنی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی والے ان زمینداروں سے لیتے تھے, نوابوں سے, نواب زمینداروں سے لیتے تھے, اور زمیندار جو تھے وہ غریب جنتا سے ان کا
खून खींच लेते थे, यानी पेट की रोटी भी छीन करके ले जाते थे। तो उनके ख़जाने भरे पड़े थे। नानपारा के ज़मींदार आए और उन्होंने कहा, मौलाना अहमद रज़ा खां साहब, आप बहुत अच्छा कलाम लिखते हो, शायरी अजीब है, आज भी BA में और MA में जो है उनकी शायरी पढ़ाई जाती है हर एक उसमें कॉलेज में। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी शायरी, बड़ा अच्छा कलाम लिखते हो आप, मेरी तारीफ़ में, ज़मींदार साहब अपनी तारीफ़ के हमारी मदह में आप एक कलाम लिख दो, कसीदा लिख दो, तो फिर आपको मुंह मांगा हम कुछ देंगे और आपको जो है घर बेहतरीन महल बना करके देंगे, आपके मदरसे को 4 चांद लगा देंगे। अगर तुम ये कहोगे नानपारे से बरेली तक वो कूण लगा दिया जाए सोने के सिक्कों का, तो मैं कूण लगा दूँ, मगर एक हमारी तारीफ़ में कसीदा आप लिख दो। तो जानते हो क्या कहा? कितनी लंबी चौड़ी लालच उन्होंने दिया। आज यही तो है कि अगर किसी को अच्छा मिल जा नजराना तो फिर उनकी कसीदाकारी में और उनकी जो है मदह सराई में पूरा जलसा पूरा हो जाता है। मगर वो आला हजरत थे, आशिक रसूल थे, कहते हैं करूँ मदह अहले दुबल रजा, करूँ तारीफ अहले दुबल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं हूँ बंदा अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मैं तो अपने करीम का ग़ुलाम हूँ, मैं तो अपने नबी का ग़ुलाम हूँ, उन्हीं की तारीफ़ लिखता हूँ और उन्हीं से इल्तिजा करता हूँ कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिसरा चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और जब कहने पर आए हैं तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। एक मोची बरेली शरीफ के जो जूती गांठते थे वो हज करके वापस आए, ये सरकार की अता है, जिसे चाहे दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि मालदार रह जाते हैं और गरीब चले जाते हैं, सरकार जिसे बुलाते हैं। तो वो मोची थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया और वो हज करके आए और फिर वही उसी जगह चौराहे पे जूती काटने बैठ गए। आला हज़रत को पता चला कि वो मोची जो हैं, किसी ने बता दिया, वो मदीने से आए, हज करके आए। तो तमाम चीज़ें छोड़ी, ना पगड़ी ओढ़ी जल्दी में और ना जूती पहनी। पता जो चला तो ना जूती पहनी, ना पगड़ी ओढ़ी, ना कोई और जुब्बा पहना, यूं ही भागते चले जाते हैं। पीछे से और जो खादिम थे वो चले, देखो इतनी जल्दी भागने का क्या मतलब, उस चौराहे पे के, हाँ उस चौराहे पे, और जाकर के उनसे पूछा जो जूती काट रहे थे, क्या आप वाकई दर रसूल से आ रहे हैं, कि दर रसूल से आए हैं, मदीने से आए हैं? उन्होंने कहा हाँ मौलाना साहब, मुझे अल्लाह ने ये सआदत बख्शी, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दर पे बुला लिया और मैं उनके दर की ज़ियारत करके आया। तो उसी वक्त उनके कदमों में, यानी कदम चूमने, तलुए चूमने के लिए उनके कदमों में झुक गए और दोनों कदमों को अब वो कहे, अरे सरकार, अरे सरकार, और वो दूसरे भी, अरे सरकार क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मौलवी साहब आप क्या कर रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि ये तलुए मेरे आका के दरबार से मस हो करके आए हैं, इसलिए मैं अपनी आँखों से मल रहा हूँ। आँखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, हो दरे यार के जाने वाले, हो दरे यार के जाने वाले। और नीम जलवे में दो आलम गुलजार, वाह वाह रंग जमाने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। और इतने बड़े आलिम होकर के
اور عشق کی وادی میں بہت بڑا مقام حاصل کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں، راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے۔ کیا مطلب؟ جب قبر میں آدمی جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں، اسے تھانے والے سے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ کا کلام ہے، مثال کا کلام ہے کہ وہ قبر کی منزل کو، جسے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی منزل بڑی سخت منزل ہے، تو پکارتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنے ساتھ لے لو۔ وہ جو تھانے والے ہیں، جو کہ عذاب دینے والے فرشتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان کی نیلی نیلی آنکھیں، کالے کالے چہرے اور لمبے لمبے بال، لمبے لمبے دانت، ڈراؤنی شکل جن کی ہے ان سے بچا لو۔ یہ تو ایک بڑے عالم کی بات ہے مسلمانوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ علم کی بات تھی۔ جو جتنا علم رکھتا ہے اللہ سے اتنا ہی خوف کھاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، 22 میں سپارے میں رب کا فرمان ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈر۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، اس کے بندوں میں ڈرنے والے وہی ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں نئی نسل سے کہوں گا اور والدین سے بھی کہوں گا کہ اپنے ان بزرگوں کی رسم کو ادا کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھائیے، ہر ایک علم کو پڑھائیے، ہر علم کو پڑھائیے۔ کسی علم سے کوئی جو ہے ایسی نہیں کہ صاحب یہ ہمارا نہیں ہے، بلکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کتنی 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے عنایت فرمایا تھا، تو تمام زبانیں ہماری ہیں، تمام علوم اللہ کے دیے ہوئے ہمارے ہیں، اس لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ سب کو پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ دیکھو بنجو کھیلنے میں تمہارے سامنے ہی کھیل رہے ہیں نا، اور رمی کھیل رہے ہیں اور لوڈو کھیل رہے ہیں، اتنے لگا دیے اور اتنے لگا دیے اور اتنے لگا دیے، جیب میں پیسے ہیں نہ ہیں تو ابا دے دیے ذرا۔ یہ کوئی ایسی بات تو ہے نہیں جو میں آسمان کی بات بتا رہی ہوں، یہ تمہارے بچوں کی باتیں بتا رہی ہوں میں، رات دن اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو۔ تو جب جو لوڈو کھیلے گا وہ کیا سیکھ لے گا، کیا علم پڑھ لے گا، یہ تم سمجھو، اور جو تمہاری آنے والی نسلیں ہوں گی اس کا کیا عالم ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے آج ہی سے۔ یہ تو پچھلے بزرگوں کا کرم ہے کہ ان کی محنت آج تک دکھائی دے رہی ہے، آج تک دکھائی دے رہی ہے۔ اب سے آگے کو نئی نسل آنے والی کہاں پہنچے گی، ذرا اندازہ لگائیے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے علم کو، دیے ہوئے علم کو پڑھیں اور اس عمل کو کر کے دکھا دیں۔ سچے غلام رسول بن کر کے جئیں، سچے غلام رسول بن کر کے جئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی روشنی عنایت فرمائے، قرآن و سنت کا علم عنایت فرمائے، قرآن و سنت پر عمل عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد